میری سسرال والے گالیاں دیتے ہیں، بہرحال صبر کرو، صبر سے بڑا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی کب تک گالیاں دے گا؟ تم چپ کر کے کھڑے رہو، کتنی گالیاں دے گا؟ گالیاں دیتے دیتے زبان خشک ہو جائے گی، دماغ پاگل ہو جائے گا۔ آپ بالکل چپ کر کے کھڑی ہے، ایک لفظ کا بھی جواب نہ دیں۔ گالیاں بڑھتی تب ہیں جب وہ ایک نکالتے ہیں، تم بھی اللہ کی رحمت سے 3 نکالتی ہو، تو پھر ختم کیسے ہوں؟ بہرحال صبر سے اس کے خلاف کوئی علاج نہیں ہے۔ جو قرآن پاک پڑھا ہوا نہ ہو سنتا رہے، ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنتا رہے۔ انگلی رکھ کے پڑھنا یہ جاہلوں والی بات ہے کہ انگلی رکھتے جاؤ، انگلی رکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ قرآن زبان سے پڑھا جاتا ہے، انگلی سے تو نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن پاک کو چومنے کا حکم شریعت میں نہیں ہے، نہ کسی حدیث مبارک میں ہے کہ حضور پاک نے چوما ہو یا صحابہ نے چوما ہو۔ حیض کی حالت میں عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی حنفی مسلک میں۔ حنابلہ کے نزدیک اگر وہ معلمہ ہے، قرآن پڑھانے والی ہے، تو وہ کہتے ہیں پڑھا سکتی ہے، لیکن حنفی کہتے ہیں کہ نہیں، جب وہ حالت حیض میں ہے یا حالت جنابت میں نہ قرآن کو ہاتھ لگائے اور نہ قرآن پڑھے۔ باقی وظائف جو ہے نا وہ پڑھ سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، درود شریف، کلمہ شریف، وہ پڑھ سکتی ہے۔ میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، ایک ہی بیٹا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اور اولاد نہیں ہوگی۔ بہرحال ڈاکٹروں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، وہ بظاہر اسباب کو دیکھ کے کہتے ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے امید رکھا کریں، اور جو قرآن میں دعائیں ہیں نا اولاد کے لیے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ دعائیں ہر نماز کے بعد پڑھا کرو۔